وما خلقنا خسرنا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہمارا خسر ہو، وما اکلنا ربینا، جو ہم نے کھا لیا وہ نفع جانا، جو کچھ ملے گا لیکن اس میں ملے گا۔ اور دنیا کی ہر چیز میں بھائی، ہم مکان بناتے ہیں تو اپنے سوچتے کتنے کا ہے؟ 10 لاکھ کا، جب بن کے تیار ہوتا ہے تو بولو 13-14 پہنچ جاتے ہیں۔ کپڑے بنانے ہیں سوچے تھے 500 کے، بن کے آتے ہیں تو 800 کے۔ ہر چیز میں دنیا میں دیکھو کہ آدمی جو سوچتا ہے اس سے آگے کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور دین کی نسبت پر آدمی کو بڑھنے نہیں دیتا۔ شاید یار آپ مشکل دیا اپنا لوڈ کر رہے تھے نا، ان کے پاس تو آگے جاؤ کس آئیں گے، وہاں نہیں بتائے گا شاید آدمی کا نفع اس میں جتنا۔ اور بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت میں دنیا کے حالات یہ کہ جس ملک کی ٹکٹ لاک ڈاؤن سے پہلے 50,000 تھی، اس ملک کا ٹکٹ 1 لاکھ کا ہوگا۔ جو جماعتیں ہماری لاکھ میں جاتی تھی ابھی وہ جماعتیں 2.25 لاکھ میں جاتی۔ کون کرے گا؟ ہمارا اللہ ہمیں دے، ہم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ سوال جو ہے ہمارے نصیب کا، دینے والی اللہ کی ذات ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول پر لگاؤ گے اللہ دے گا، اور خرچ اتنا ہوگا جتنا مقدر میں لکھا ہے۔ پچھلے سال ہماری کتنی جماعتیں تھیں، جب گئی تھی 2 لاکھ کے خرچ میں گئی تھی، اور لاک ڈاؤن آ گیا، اور واپسی ان جماعتوں کو لانے کے لیے 2 مہینے وہاں لگ گئے، اور واپسی میں لانے کے لیے جس جماعت کا 50,000 کا ٹکٹ تھا اس کے 1.25 لاکھ کر ان جماعتوں کو واپس لائے۔ ایک جماعت 2.25 لاکھ مقدر میں لگنا تھا، اور آج بھی وہ ساری شکایت نہیں کرتے، خوش اللہ دے دیا اللہ دے گا۔ اس میں ایک ہے اجباری خرچ اور ایک ہے رضامندی والا خرچ۔ اللہ کے کام میں، اللہ کے دین میں آدمی رضامندی سے نہیں آئے موقع میں، اس لیے آپ جاؤ بیٹھو، دوسری کو مت لے جائیے، آپ لوگ بیٹھو اور بیٹھ کر کے یہ خرچ جو ہے اس کو کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپس میں مذاکرہ کریں، ٹھیک ہے؟ جاؤ چلو وہاں چلو اٹھو تو یا وہی نقی کرو نا وہی نقی کرو تو اشارہ کریں ہمیں لوگ باتوں کریں گے۔ چلو یہ بھائی آپ نے پوچھا بھی نہیں ہو کون آیا کون گیا، آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو بلا دے۔ جس نے سال لگایا اور کیسے حالات کو لگایا اس کو عالم سے پوچھو، لیکن آپ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ جب آپ اس کو اپنے ضلع کے مشورے میں لاتے، اس کے پھر استعداد بڑھتی تو اوپر کے مشورے میں لاتے، ہلکے والے اپنے مشورے میں بٹھاتے، تو فکروں کی باتیں کرتے، تو یہ علماء ہر جگہ پر آپ کے ہاتھ پاؤں۔ اور ایسی بھی بات نہیں کہ مولانا وہ تو ذرا کیا سال لگایا ہے، اور کیسے کیسے حالات میں سال لگتا ہے معلوم ہے تم کو؟ تو ہم لوگ کی چیزوں کو ہم دبا کر کے رکھتے ہیں کہ علماء کیا کیا حالات میں۔ میں نے خود وہاں جب 2002 میں 6 میں 4 میں اور 6 میں مجھے علماء کی ذمہ داری دی تھی، میں علماء کو لے کر بیٹھتا تھا، کیسا کیا تمہارے، اس لیے کہ وہ جماعت ہے، تم تو جاتے ہو تو اپنے اپنے محلے کی جماعت لے کر جاتے ہو، اپنے حلقے کی جماعت لے کر جاتے ہو، تمہارے کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اس لیے کہ پوری جماعت ایک ہی مزاج کی۔ ان جماعتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ساتھی جب میں اس کو لے کر بیٹھا تو میں کتنی دیر رویا، اور وہاں میں نے مولوی صاحب اور اوپر تک میں نے یہ بات پہنچائی، اور سارے ہل گئے۔ جماعت میوات کی دی تھی، اور میوات کی جماعت سارے خدمت اس سے کرا دی، اور یہاں تک کہ اب کیا کہوں میں، یہاں اتنے نادان وہ میواتی تھے کہ رات کو کسی کو نہانے کی حاجت ہو جاتی تھی تو غسل خانے میں جا کر کے غسل کر کے اپنی ناپاک لوگ کی بات چھوڑ دیتا تھا اور کہتا تھا امیر کو لوگی دھو دے۔ اس حال میں یہ بچے جماعتیں چلاتے ہیں، کیا جانو تم کیا وہ جاتا ہے، ایک نہیں ٹکے گا۔ جس نے سال لگایا اس سے پوچھو حالات میں ان جماعتوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اب ان علماء کے مطابق تم یہ کہتے ہو مذہب
تو لگتے نہیں ہیں مطلب وہ کرتے نہیں مطلب کیا کرے کیا مطلب ہے دماغ صاف ہو جائے تمہارا 6 نمبر پر 2 تقریریں آ گئی ہمیں نماز کے مسائل پوچھو گے تو ہمارے قرآن کو نہیں آتے ان علماء کو ساتھ لیے بغیر ہمارے اس کام کی حفاظت بھی نہیں ہے اور ہمارے اس کام کی ترقی بھی نہیں ہے ہمیشہ کڑوی سننے کی عادتیں ڈالو گے ہم ان علماء کے پاس جاتے ہیں جو علماء ہماری تعریف کرتے ہیں جو علماء ہماری کمزوریاں بتاتے ہیں وہاں نہیں جاتے اگر ہماری نیت اپنی اصلاح کی ہے تو پھر کیوں بیماری کے اصلاح میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میرے بھائی بہت بہت سمجھ کر ہم سب کو چلنا ہے یہ کام ہمارے پاس سامان ہے اچھا اب ایک بات مجھے عرض کرنے کیا بات پڑتی جاتی ایک بات عرض کرنی ہے اطمینان سے دیکھو اللہ پاک نے بیٹے تو ان کا یہ حال تھا کہ جب انتقال ہوا راستہ ہے اس مندر میں 2 دن پہلے سے ہر کے پاس جایا جا سکتے میرا کلمہ سنا ہر کے پاس میرا اپنا کلمہ سنا ہے پھر کہا حضرت آپ ہمارے امیر جو ہے آپ کو ہم سے بہت سمجھا سارے لوگوں کے بعد جانا کلمہ سنا میں حضرت کو انتقال ہو گئے وہاں سے بھوپال پورا کا پورا جنازہ آنا چاہیے جنازہ نکلا ہے وہاں سے اسی حال میں راستے میں لوگ جمع ہوتے رہے جنازے کی نماز پڑھی جاتی رہی تشکیلیں ہوتی رہی بھوپال پہنچے اس زمانے میں وہاں مولانا کے ساتھ میں وہاں گئے تھے بھوپال تو وہاں سے وہاں کے ساتھ میں وہاں کے کچھ گنڈوں اور بھائی قسم کے لوگوں کو اٹھا کے وہ وہاں لے گئے وہ سارا مجمع قریب آ گیا تھا جو جنازہ وہاں سے چلا گیا تو وہ سائز میں ہاتھ پکڑ کے تم ہمارا ہاتھ پکڑ کے وہاں کا جو بڑا تھا کیا کہتے اس کو آپ کے شہر کا بڑا جو کلیکٹر وہ اور پورے وہاں کا آج تک ہم اس کو نہیں جانتے اتنا بڑا آدمی بھوپال میں رہتا ہے یعنی میرے دوستوں میں کیا عرض کروں مولانا کے سامنے وہاں کے کئی لوگوں نے کہا کہ اس دن بھوپال کے مسلمان نہیں ہندوؤں نے اپنے گھروں میں کھانا نہیں اس لیے میرے بھائی ہم نے کہا ہر آدمی اس کو کام کرنا یہ ذمہ دار بننا کسی علاقے میں وہاں سے مشورہ یہاں آنا اب ایک تو یہ ہے کہ آدمی جہاں بھی آدمی اپنی طرف سے کہے مجھے بڑا بنا دو مجھے یہ کر دو یہ سمجھ کر کرنا اور جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بابا نہیں اور پھر اس کے اوپر ذمہ داری دی جاتی ہے پھر ہفتہ نہ چاہوں اس کی مدد اب اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ کام الحمدللہ چل رہا ہے پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور ہمیں ایک ساتھی پر محنت کرنی ہے یہ ہمارے جو چیز کے ساتھی ہے یہ ہماری بنیاد ہے یہ ساتھیوں کا ہر کام جہاں ہوا ہے میں آ گئے یہاں سے ہر بات کو لینا پھر محبت اور حکمت کے ساتھ اس کو چلانا اس کے لیے بہت بڑا خلا ہو گیا ہمیں نظر آ رہا ہے کئی ضلعوں میں ہمارے پورے کے پورے ساتھی چلے گئے ہیں کئی ضلعوں میں 75 چلے گئے ہیں تو کیا ہم لوگ آپس کے مذاکرے سے اور مشورے سے ٹھیک سے ساتھی طے کر لیں بولو ہے بھائی بولو نا بھائی مت سے بولو تو مجھے بھی ہمت آ گئی ماموں آپ کی زمینیں ہیں اور میں نے اس سے بات کر لی وہ دیش لائن کا بڑا ہوتا اس نے کہا کہ بس ایک مرتبہ آ کر وہ کہہ دے کہ یہ زمین میں یہ پوری زمینیں پھر باقی میں آپ کے نام کروا دوں اور ماموں آپ کون سا دنیا پر خرچ کرتے ہیں یہ سارا آئے گا اور آپ کا سارا پیسہ تبلیغ پر لگے گا سیدھی بات آپ تو سارا تبلیغ پر لگاتے تھے سارا پیسہ تبلیغ پر لگے گا حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے جو جملہ کہا
اللہ نے مجھے جو کام دیا ہے اس کام سے میں نظر ہٹا کر اگر میں کسی دوسرے کام کی طرف معمولی بھی متوجہ ہوا، لفظ معمولی نہیں کوئی لفظ اور ہے ذرا حمزہ کمزور ہو رہا ہے، متوجہ ہوا تو دنیا میں اختلاف اور لڑائیاں اور سر پھٹونے شروع ہو جائے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جس کام میں لگایا معمولی نہیں، بہت بڑی نعمت دی ہے، اور یہ ہم اللہ کے کرم سے چل رہے ہیں، اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں۔ ایک آدمی کی ایک دعوت کی ایک بات جو ہے وہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ جب اللہ کے نشان میں فرماتے ومن احسن قولا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی؟ اس دعوت کے کام میں اللہ نے مجھے اور آپ کو لگایا ہے، ہم نے کوئی استحقاق نہیں، ایک بہت بڑی چیز۔ اس کام کے ساتھ میں میرے دوستوں سب سے پہلی بنیادی چیز جو اخلاص ہے، اس کے ساتھ استخلاص ہے۔ کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، ہم ایک کام کرتے رہتے ہیں، دنیا کے جتنے خیر کے کام ہیں ان سب کی تائید کریں گے، ان سب کے لیے دعائیں کریں گے، ہم سے جو ہوگا وہ مالی درہمیں سکھنے جو ہوگا ہم ان کا تعاون کریں گے، لیکن ہماری ساری فکریں اس کام کے لیے، سارے شعبوں کی ہم کے لیے دعائیں کریں گے، سارے شعبوں کی ہمدردی کریں گے۔ جیسے ابھی حالات آئے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ضرورت کے غریبوں کی مدد کرنے کی، تو ہماری مسجد کی جماعتوں کے ساتھی بھی لگ گئے، انہوں نے اپنا پورا تفقد کیا، تعلقہ لیول پر کیا، مسجدوں کے لیول پر کیا، ہر ایک کو جہاں جتنا ہو سکتا تھا پہنچایا۔ اللہ بہت جزائر ہے، لیکن ایک وقتی چیز تھی، اب اس کو دماغ میں چلا کر کے وہی تحریک کو کرنا یہ نہیں، ہمارا کام استخلاص کرنے کی ضرورت آئی پوری کر لی، اب اپنے کام میں لگ جاؤ، ہمارا کام اللہ نے کام کیا۔ ایک فکر، جتنے ہم دن بدن پرانے ہوتے جائیں دو چیزیں ہم میں آنی چاہیے، قربانی اور اطاعت۔ من مانی ہمارے اس راستے میں بہت بڑی خطرناک چیز، جہاں من مانی آئی گیا، بڑے بڑوں کو دیکھا، آج بھی دیکھ رہے، آج بھی دیکھ رہے جن سے دنیا آج تک ان کو مانتی، لیکن جہاں من مانی آئی، جہاں مشورے سے ہٹ کر کے اپنی رائے سے کوئی کام کرنا شروع کر دیا، جہاں بڑوں کی تابعی ہو کر کے نہیں کیا، کیا کیا مسائل آئے دنیا میں دیکھ رہے، پہلے بھی دیکھے کہ جن کے ذریعے سے ممالک اٹھتے تھے، جن کے ذریعے سے علاقے اٹھتے تھے، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، جن کا مجمع اس زمانے میں اس زمانے میں بھوپال میں 5,000 کا مجمع بڑا مجمع کہا جاتا تھا، وہ 5,000 اور 10,000 کے مجمع جن کے بیانات سے جھومتے تھے، لیکن پھر وہ دور بھی دیکھا جب انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اللہ نے کسی دوسرے روپ پر ڈال دیا تو ان کے بیان میں 200 کا مجمع نہیں ہوتا۔ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، لیکن خدا سمجھ ہے، غنی ہے۔ ہم میں کیا ہے، کیا ہے ہم میں، کون سی صفت ہے ہم میں جس پر ہم اپنے اللہ کے سامنے ناز کریں؟ کوئی ہے نماز 2 رکعت، کوئی گشت ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ چلا رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جس اللہ نے ذمہ داری دی ہے اپنے آپ کو خالص کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم اسی کام کریں۔ ہر آدمی اپنی اصلاح کا موت، دیکھو بات دوستو، ہر آدمی سے اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا اس کی اصلاح کے مطابق، یہ بات سب نے اس کو یاد رکھو، ہم میں سے ہر ایک سے اس کی ذات کے مطابق پوچھا جائے گا۔ ہمارے یہاں دوسرے کی اصلاح کرنا فرض نہیں ہے، دوسرے کی اصلاح کی محنت کرنا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے یہ ہم پر ضروری ہے۔ دوسرے کی اصلاح کرنے پر آئے اس کی غیبتیں شروع کر دی، یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے۔
دوسرے کی اصلاح کرنے آئے تجسس کرنا شروع کر دیا، یہ شریعت کے دائرے سے باہر۔ دوسرے کی اصلاح کرنے آئے بدزبیاں کرنی شروع کر دی، شریعت کے دائرے سے باہر رہتا ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ دوسرے کی اصلاح کرنا ہم پر فرض نہیں ہے، اصلاح کی محنت کرنا فرض ہے، لیکن وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ وقت نہیں بات کسی اور اوپر چلی جائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمزوری کے متعلق حضرت مولانا عمر صاحب بہت تفصیل سے، اب تو ابھی اس زمانے میں تو کوئی کر نہیں رہا، بہت تفصیل سے یہ باتیں قرآن کے سامنے کہتے تھے کہ ہمارے کسی ساتھی میں کوئی کمزوری ہو تو اس کے لیے مستقل دعائیں شروع کرو، تہجد پڑھو، صدقے دو، دعائیں کرو، اسے پتہ بھی نہ چلے، پھر آگے بڑھو، اس کے ساتھ اس کا اکرام شروع کرو، اس کو جگہ پر اکرام کے ساتھ بٹھاؤ، اچھی جگہ پر بٹھاؤ، یہاں تک کہ جاتے جاتے تم کو اتنا اطمینان ہو جائے کہ اگر کوئی میں بات کہوں گا تو یہ ساتھی میری بات کو برا نہیں مانے، تو پھر تنہائی میں اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے تیسرا نہ جانے اور آپ اشارہ کر دو کہ بھائی ذرا یہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا تو اچھا ہے، بس آپ مکلف تھے اتنے کہ ختم ہو گئی بات۔ اگر اس سے آگے بات بڑھتی ہے ایک سے دوسرے کو کیا کہ غیبت ہے، پکڑ آپ کی ہوگی، اس کی جو ہوگا ہوگا۔ بنیادی چیزیں، اور میرے بھائیوں یہ آپ جو ہے آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور نہ سمجھنا چاہیے، لیکن اللہ آپ سے بہت بڑا کام دے رہا ہے، بہت بڑا کام دے رہا ہے۔ نہیں دیکھ رہے ہماری گجرات یہ جماعتوں کی کارگزاریاں نہیں سنی آپ؟ وہ ٹھیک ہے کہ آگے کا مقام ان کو دکھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں پوچھنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں میں ذرا تھوڑا سا معلوم کرنا پڑتا ہے کیا کیا، ورنہ ایک جماعت کیا کیا قربانیاں دے کر آئی۔ یہ دو جماعتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے ہندوستان سے باہر نکلی ہے یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں، معمولی چیزیں نہیں، اس لیے تو کارگزاری کی ہمارا ہر ساتھی آپ میں کا ہر آدمی قیمتی، ہر آدمی قیمتی۔ اگر ہمیں ہمارے عیوب نظر نہیں آتے آپ اور آپ کے نظر آتے ہیں، ہماری تنزلی کام کو امانت کے ساتھ ہمتوں کے ساتھ چلے، جہاں تک پہنچ پائے، جہاں تک آئی بات کہ بھائی اب ہمت نہیں ہے، فوراً کہہ دیا بھائی حضرات ہمارے پاس اب یہ وہ چیز نہیں۔ ایک ایک ضلع کے ساتھی کا فکر کرنا، ایک ایک ضلع کے ساتھی کو بات پہنچانا، ایک ایک ضلع کے کام کو اوپر لے جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے جب مشورہ شروع ہوا یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا، 95 سے محنت کرنی شروع کی تھی، ایک ایک ضلع کے ایک ایک ہمارے بڑوں کے پاس جا کر کے، تو 97 کی اگست میں یہ مشورہ پہلا ہونے والا، اور 97 سے لے کر گجرات نے جو ترقی کرنا شروع کیا اور کام آگے بڑھنا شروع ہو گیا اور ہر ضلع آگے بڑھنا شروع ہو گیا کہ ہم خود حیران ہیں کہ اللہ تمہیں کیا کر دیا۔ یہ ہمارا مشورہ بہت ہی ایک فکر سے پورا گجرات چلتا ہے۔ اس کے لیے پہلے جب احمد آباد میں ہم نے شروع کیا تھا اس وقت میں تو یہ تھا کہ 4 آدمی بلائے جائیں، 2 فکس اور 2 بدل کر، پھر آہستہ آہستہ فائدہ دکھتا گیا، بڑھتے گئے پھر اور بڑھاؤ، آخر میں اس زمانے میں کچھ طے کر دیے تھے 2، پھر اس کے بعد میں آخری جو ہم نے طے کیا تھا مشورے سے وہ 2006 میں ہر ضلع کے 4 آدمی تھے، اسی ترتیب سے چل رہا ہے اور الحمدللہ نفع ہو رہا ہے۔ لیکن میری پوری بات کو دھیان سے سنیے گا، لیکن دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا نہیں، ہر ایک کی گاڑی کی اسٹیشن آتا ہے اوپر جاتا ہے، سب کے سب جواب نہیں رہتے۔ 2006 اور 2021 کتنے سال ہوئے بولو؟ اور اس کے آگے پھر میں 97 سے کہوں تو بہت سے ساتھی جو طے ہوئے تھے بہت جوان تھے، ہمت تھی، سب کچھ تھی، لیکن اب وہ چیز ہو نہیں پا رہی، بہت سے دنیا سے چلے گئے۔ تو بس اس وقت میں خالی ہمیں ایک بات بتا دے، یہ ہمیں اب ایک ایسا مجمع چاہیے، ہم سب جب بلاؤ جس وقت بلاؤ، جون سا مشورے کے لیے بلاؤ، جون سے تقاضے کے بلاؤ، ہم اپنے بس سے تیار ہمیں کریں گے، اس لیے کہ یہ پورا
جذبہ جو ہے یہ پورے اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے بنیاد بنا کر کے چلا رہا ہے. اس لیے ابھی ایک بات معلوم کرنی ہے کہ 2006 میں بعد میں جو کسی جگہ کچھ ساتھی کم ہو گئے اور ساتھیوں نے مشورے سے کبھی لائے گئے کبھی یہ وہ چیزیں نہیں چاہتا ہوں. سیدھے 2006 میں آپ کے 4 آدمی کون فکس تھے، اس میں سے کتنے حیات تھے، کتنے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. بڑے کام کیے انہوں نے. کتنے ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اب وہ جڑ نہیں پاتے ہیں، اب ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ مرنا ہے دعوت کا کام کرتے کرتے تو گھسٹتے بیچارے چل رہے ہیں. معذوری میں بعض ایسے ہیں کہ جو آ نہیں پا رہے ہیں. اور تبلیغ میں تو ایسا ہے کہ بھائی داخلہ تو ہے، اخراج نہیں. اب وہ کام ہمارا جو ہے وہ لے کر چلنا ہے، نیا خون ہے، ساری چیزیں. تو ایک مرتبہ ذرا تھوڑا ہمارا جائزہ ہو جائے کہ بھائی ہر ضلع میں آپ کے فکس آدمی کتنے تھے، اس میں سے ابھی کتنے آ رہے ہیں، یہ ذرا بات تھوڑی ہو جائے. اس لیے اطمینان سے بیٹھے رہیے، اطمینان سے ذرا ہماری باتوں کا دھیان رکھیے. بعض مرتبہ اپنی باتیں لے کے ہمارے ساتھی اپنی اپنی معمولات کا اہتمام دعاؤں کا اہتمام بہت کرتا ہے. یہ بہت فکر کی بات ہے. اور یہ بات صاف ہے جو جتنا ذمہ دار بچانے کے جتنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کے معنی اسے اسلامی پابند ہونا پڑے گا. اپنی ذات سے اس کا پابند ہوگا، پھر امت میں چلانے کی فکر کرنا. ٹھیک ہے جماعتیں نکل رہی ہیں، ہو رہی ہے، لیکن ایک مسلم کے طور پر چل رہی بات ہم اگر سوچیں کہ ہمارے 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 شہروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے دیہاتوں میں مسلمان کی تعداد کیا ہے اور اس کے اعتبار سے کتنے مسلمانوں کا دین کی وجہ سے تعلق ہے. ایک تو اس کے بعد میں جو بھیڑ کا جمع ہو جانا اور ایک ہے مسلمان کا اپنی آخرت کو بنانے کی لیے اپنی کو بنانے کی محنت میں لگنا. ابھی تو ہم بھی اپنی ذات کی اپنی آخرت بنانے کو سامنے رکھ کر ہماری اپنی محنت نہیں کر رہے. محمد کے پاس جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے نیت ہی نہ ہونا کسی چیز کی، وہ تو ایک عادت ہے، اور ایک ہے نیت میں خطور ہونا، یہ تو مقصود ہے ہی نہیں. ایک ہی نیت ہے آخرت بننا اور اللہ کو راضی کرنا. ہم اپنے اعمال میں نیت دے کر چل رہے نہیں چل رہے، چاہے وہ گشت ہو، مشورہ ہو، چاہے ہم اپنی اللہ کے راہ میں نکلنے کا انتظام ہو، اس میں ہماری نیتوں میں کیا ہے، کس نیت کی بنیاد پر ہے. نیت ہی نہیں ہے سرے سے وہ تو عمل ہے نہیں، وہ تو عادت ہے. عمل تو نیت سے بنے گا. اب نیت 2 قسم کی ہے، ایک فاسد ایک صحیح. تو صحیح نیت تو یہ ہے کہ آدمی اپنی آخرت کے سامنے رکھا ہوا اللہ کی رضا فرسودی کے اعتبار سے آدمی اپنی آنکھ کو چلا ہے. اس پر کل بڑوں نے ہماری جو جماعت جا رہی تھی اس کے سامنے حضرت سے بات بھی کی ہماری کہ اخلاص اور نیت بنانے کے لیے تو اس کے صفت احتساب ضروری ہے. صفت احتساب کے معنی وہاں فرمایا کہ ہمارے ساتھی عمل میں عمل کے فضائل کا استحصال نہیں رکھتے. سب ہے لیکن اس عمل کو مجھے اللہ کیا دے گا. اگر یہ استحصال کے ساتھ اگر آدمی اپنی عمل کرنا شروع کرے گا تو اخلاص بھی آ جائے گا اللہ کے لیے کرنا. اور پھر فرماتے تھے فرمایا کہ صحابہ میں یہ صفت استحصال آخرت اس عمل کو مجھے اللہ کیا دے گا، وہ خاص طور پر صحابہ کی زندگی میں یہ آخرت عمل پر کیا ملے گا. اور پھر ہماری جماعت جو جانے والی اس کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ حضرت اسامہ کی جماعت کو حضرت صدیق روانہ کر رہے تھے تو حضرت اسامہ
اونٹ پر سوار تھے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسلمین ان کی اونٹ کی نکلی پکڑ کے پھر گئے تھے. تو حضرت اسامہ نے امیر مومنین حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ نیچے چڑھے اور میں بیٹھوں بڑے کو ہونا چاہیے ہوتا ہے. حضرت اسامہ نے ابو صدیق سے کہا کہ امیر مومنین آپ بیٹھ کر جب یہ کہا اب حضرت اسامہ نے مجھے بھی آخرت میں آپ کی ضرورت ہے اور اللہ کے لیے فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جدا کرنے کے لیے جائے گا ان کو جدا کرنے کے لیے جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر 700 نیکی دے گا. تو مجھے نیکی کی ضرورت ہے, آپ برابر ہیں میں برابر. صدیق رضی اللہ عنہ کے دماغ امت کا کتنے بڑا شخص ہے, نبی کے بعد امت میں جن کا سب سے بڑا درجہ ہے اور جن کو حضور میں یہ بشارت سنائی ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا. دنیا میں یہ بشارت مل چکی ہے کیونکہ کون سا اپنا جاری ہے, مجھے عمل کی ضرورت ہے اور میرے عمل کو مجھے اللہ دے گا, مجھے حاصل کرنا ہے. ہماری زندگی میں یہ چیز آنی چاہیے تو پھر انشاءاللہ ہر عمل شوق سے آدمی کرے گا اور اپنے لیے کرے گا, اپنی فکر سے کرے گا, پھر اس کو یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت معاویہ صلی اللہ علیہ حضرت کے صحبت میں جو رہنے والے نواسی ہوتے تھے ان کو ہر وقت تجدید نیت کی ہر وقت ترقی کرتے تھے. نیت کرو اور نیت کر کے عمل کرو. ہمیں بھی ضرورت اس کی, اور یہ ہماری دنیاوی زندگی بھی ہمارے اندر یہ صفت ہے. کاروباری آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کو مجھے کیا ملا اور کیا ملے گا اور مجھے آئندہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, یہ مجھے زیادہ زیادہ ہو. تو ہمیشہ اپنی ترقی کرتا ہے اپنے کاروبار میں اور ہمیشہ اس کے لیے تبدیل سوچتا رہتا ہے ہمیشہ. دعوت کے کام میں بھی ہماری یہ صفت نہیں آئی ہے. اس عظیم کام میں اللہ نے کیا دیکھا, کیا لکھے گا, اور پھر جو ذمہ داری ہم پر آ رہی ہے اس ذمہ داری کو امانت سمجھ کر آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. اس کا استحصال جتنا ہماری زندگی میں آئے گا اتنا ہم اور آپ احتیاط سے چلنے والے بنیں گے. جو ذمہ داریاں لیں گے اس کے بارے میں اپنے دماغ پر اس کا بوجھ لے کے ہمیشہ چل جاؤں گے. اس وقت عمومی فضا اور عمومی ماحول میں دین کے تذکرے زندہ ہوں ابھی تک نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ملاقات میں جا کے بات کر لیتے ہیں. باقی مجلسوں میں محلوں میں اور ہمارے ہر فرد امت کا دعوت کی محنت کو اپنی ذمہ داری سے کرتے ہوئے جوڑنا, اس کی فکر ہم میں بھی نہیں ہے. ہماری جو جماعتوں کے نکلنے کا جو ترتیب چل رہی ہے بہت دھیمی چل رہی ہے. 2 5 10 زیادہ سال بھر میں ہماری بستی ہوں بڑھتی ہوں. لیکن میرے بھائیوں ہمارے محلوں میں وقت لگانے والے جو ساتھی ہیں وہ میرے خیال سے تو 10 سے 15 فیصد نہیں ہیں. ہمیں 4 مہینے چلے اور 3 دن ان تمام کو ایوریج لگاؤ گے تو ہمارے محلوں میں اب تک جو طبقہ وقت لگانے والا ہے اور وہ بھی جو یہ ترتیب چل رہی ہے پابندی کے ساتھ ہر مہینے کے 3 دن دینے والے
اور اپنے مقام پر پابندی سے اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں تو میرے دوستوں قیمتوں کے دن ہوں گے، ورنہ جو پابندی سے بھائی بہن کے یہ پابندی سے اپنی فکر سے جھوٹ بنا کا کام کرتے ہیں وہ بہت چلاتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ مجمع جو ہے نا، یہ مجمع جب تک اس چیز کو نہیں لے گا، جن کو ہم 2 مہینے میں جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے ان کے سامنے پورے کارگزاری اور سب کچھ آتا ہے، یہ مجمع ایک حضرت بنا کر ایک فکر کے ساتھ، جس کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات تلاش کرتے تھے، ایک مجموعہ جو کسی چیز کو تجدید کرنے دیتا ہے تو اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے۔ حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو مجمع تھا وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میواتوں کا سیدھا سادہ طبقہ تھا، اور جن کو حضرت نے اللہ نے حضرت کو کی رہبری فرمائی تھی، میواتوں کا جو ساتھ دیا تھا، لیکن وہ مجمع وہ تھا جو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے، وہ اسی کو لے کر ایک فکر کے ساتھ کھڑا ہوا۔ زیادہ صلاحیت نہیں تھی، زیادہ علم نہیں تھا، زیادہ لوگوں میں ان کا مقام نہیں تھا۔ دیہاتی یوپی کے علاقوں میں جماعتیں لے کے مسجد جاتے تھے تو کوئی انہیں گھاس نہیں ڈالتا تھا، اور قاری بندی حضرت معاویہ صاحب کے پاس آگے کہتے حضرت کوئی سونے ہی نہیں، کوئی بیٹھے نہیں، کیا کریں؟ کوئی سنتا ہی نہیں۔ تو حضرت کچھ نہیں فرماتے، حضرت ایک ہی بات فرماتے، تم وہاں جاؤ 2 راتیں گزارو اور 2 راتیں اللہ کے سامنے رو، اتنا کرو، لیکن جاؤ۔ وہ وہی ایسا ہی کرتے تھے، اور ایسے ہی کیا ہونا۔ تو اللہ نے حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ جس مقصد کے لیے ان میواتوں کو بھیجتے تھے، اللہ نے اس کو وجود دیا۔ اس وقت میرے دوستوں، اس وقت بہت فکر کی بات ہے، اس وقت فساد بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، اور فساد ہمارے جوان بچوں اور بچوں میں آ رہا ہے، اور موبائل کے راستے سے نہیں پتہ نہیں کیا کیا چیز اندر پک رہی ہے۔ محنت بڑھانے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں خود کو اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو مسجد میں گزار کر اللہ کے دوستوں سے ہو کر رونے کی ضرورت ہے، دعوت کی محنت کے ساتھ۔ ہمارا وقت بازاروں میں، بیٹھکوں میں اور ادھر ادھر جو گزر رہا ہے، اب اس وقت کو ہمیں مسجد کو دینا ہے، اور اب ایک فکر کے ساتھ حضرت معاویہ ہم نے جو بات سنا کرتے تھے کہ اب تو ہر کام کرنے والا جو دعوت کا لے کام لے کے چل رہا ہے، اس سے مدنی صحابہ کی ترتیب پر 4 مہینے مانگو، کہ 4 مہینے پر یہ آئیں کام کرنے والے دعوت کے تقاضوں پر، خود اپنے آپ کو بڑھائیں اور خود بڑھتے ہوئے امت میں اس کو چلانے کی فکر کریں۔ ہم بھی 4 مہینے کے آئیں، ہر سال ہمارے 4 مہینے، اور 12 مہینے میں 8 مہینے تمہاری دنیا کے لیے ہے، 4 مہینے اس عظیم کام کے تقاضوں کے لیے کام کرنے والا مجمع اپنے آپ کو لائے، ہم اپنے آپ کو لائیں، اور اس سعادت میں بھی سمجھ کر لائیں کہ میری آخرت اس سے بنے گی۔ آخرت میں جو جتنی قربانی کے ساتھ آخرت میں اللہ کے لیے بڑھے گا، آخرت میں اتنا آگے بڑھے گا۔ اور ہماری آخرت بننی چاہیے، دنیا تو چھٹی ہے، دنیا کو کیا کرنا جمع کر کے، اور دنیا کے کسی کیا کرنا۔ اور صبح اٹھ کر روزانہ ہمیں یہ استحضار کرنا چاہیے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، مجھے مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، اور اس کی تیاری میں مجھے اپنے آپ کو قربانی پر ڈالنا چاہیے۔ صبح اٹھنے کے بعد دنیا کی فکر لے کے اٹھنا، یہ دعوت کی محنت کرنے والے کی میرے دوست یہ خیال نہیں ہے۔ یہ تو صبح اٹھنے کے ساتھ اپنی آخرت کو فکر کے ساتھ اٹھ رہا ہو، اور اللہ کے دین کے کیا تقاضے ہیں اور دین کے لیے کیا کرنا ہے، اسی فکر کے ساتھ یہ اٹھے اور اپنی دنیا کے کاموں کو اس کے ساتھ جوڑے۔ دنیا کے کام تو کرنے ہی ہیں، ضرورت کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن اصل وہ نہیں ہمارے۔ ابھی تک ہمارے آپس کے کام کے اندر ہمارا مجمع
ابھی تک اس کے اپنے لیے بات نہیں آئی ہے کہ دعوت کی مہندی اصل ہے اور اس کے لیے میں ہوں، باقی دنیا یہ میری تابع ہے، مقدس کی دنیا کے لیے مجھے اسباب میں جانا ہے ضرورت کے اعتبار سے۔ یہ مزاج جب تک ہمارا نہیں بنے گا وہاں تک دعوت کی محنت جو ہونی چاہیے وہ وجود میں نہیں آئے گی۔ یہ جتنی کمزوری صرف ہماری یا امت میں ہے اس کی وجہ ہم ہیں، جن کو اللہ نے اس کام کے لیے خدا نے چنا ہے۔ ہم لگے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں قبول کیا، لگایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھنا چاہتا ہے یہ کتنے وفادار ہے۔ جس کو مولوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں ہدایت نہیں آ رہی اس کی وجہ ہم ہے، حضرت فرماتے تھے ہماری طرف سے دیر ہو رہی ہے، اوپر سے دیر نہیں ہو رہی۔ اب وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جتنی قربانی ہم سے چاہتا ہے اگر وہ قربانی ہم دے دیں تو آسمان سے ہدایت کا فیصلہ آ جائے گا، ہم اس قربانی پر نہیں آ رہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو قربانی اور حضرت کا ہمارے مسلمانوں کی جو اندر کی چاہت تھی کہ دعوت کا کام کرتے کرتے کام کرنے والے اس تقریب اس مزاج پر اس پر جذبے پر آئے کہ اللہ کے دین کا تقاضا جس حال میں جتنا ہو جہاں کا ہو وہ ہر حال میں تیار ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں سب کو لاتے تھے کہ جب تک کام کرنے والے کام دعوت کی محنت میں نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ آل کی پرواہ، اس مزاج سے جب تک دعوت کے کام میں نہیں کریں گے باقی دیر نہیں ہوگا۔ اور وہاں اپنے بیان فرما کرتے تھے کہ جب فرعون باطل پرست تھا، اس فرعون کو خدا کو غرق کر رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے تشکیل کیا؟ کس حالت کی ہے؟ زندگی بھر کی کما 8 سال حضرت شعیب کے پاس رہ کر 8 سال محنت کی، بکریاں چرائی، جس کے نتیجے میں بکریاں ملی اور نکاح ہوا اور بیوی ملی، اور اب ان کو لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سے بھاگ کر آئے اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر وہاں واپس ہو جا رہے ہیں، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ چاہوں کے دوسرے ملا سے نہیں کرتا، جان بھی خطرے میں ہے، بیوی بھی خطرے بیوی سب یہاں تک فرماتے تھے کہ میں نے بہت تحقیق کی کہ حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو چھوڑ کے اس کا کیا ہوا، پھر کیا ہوا، ابھی تک مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ تو اس حال میں بیوی کو چھوڑ کر جانا، اپنی بکریاں چھوڑ کے جانا اور خود اپنی آنکھ کو خطرے میں ڈالنا، یہ تینوں کی صفت کے ساتھ جب حضرت موسیٰ کا قربانی دی تو اللہ نے فرعون کو عرض کیا ہے۔ تو اگر یہ میں ہم چاہتے ہیں، یاد رکھو ابھی ہمارے گھر سے باطل نہیں نکلا، ہمارے گھروں سے باطل نہیں نکلا ہے، ہماری زندگیوں سے ابھی تک باطل نہیں نکلا ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہے کہ ہماری محنت کے نتیجے میں ابھی ہمارے اندر کا باطل نہیں نکلا، بعد میں دوسرا باطل کیسے دیر ہوگا؟ دیکھیے رات دن باطل بڑھتا جا رہا ہے، باطل کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں میں عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، ہاں، اور یہ موبائل کی لعنت ایسی ہے جو عام ہو گئی ہے جس کی بنا پر ہمارے جوان بچیاں اور بچے پتہ نہیں کہاں کہاں شکار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بھائیوں ہمیں اپنی محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی ذات سے خود اسے دماغوں اپنی طبیعتوں کو لو، طبیعت پر یہ بات ہے اللہ باطل دیر ہونا چاہیے، تو کرے گا تو ہوگا، اور حق کو غالب کر اور حق کو دنیا میں چلا، یہ میرے دوستوں اس محنت کے نتیجے میں ہوگا۔ لہذا ہمارے یہ ساتھی بھی اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کر کے جائے کہ اب ہمیں بھی سالانہ 4 مہینے کی ترتیب پر ہمیں آنا ہے، اور ہمیں اپنی علاقے کے ایک مسلمان کے کام میں یہ ڈالنا ہے کہ بھائی دین کے خاطر قربانی دو، بھائی دین کے خاطر، بھائی مرنے کے بعد دین ساتھ آئے گا، تمہاری دنیا کے لیے 8 مہینے، دین کے لیے 4 مہینے دو، اس کو آواز اور اس کو اللہ سے مانگیں
محنت کریں, قربانی دیں اور دعا کریں کہ اللہ اس کو وجود دے دے, اللہ اس کو وجود دے دے. اگر ہم نے فکر کی, ہم نے, اور ایک بات اور بھی ہے جو ہمارے بڑے میں فرمایا کرتے ہیں, حضرت حاجت اللہ کا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے وہ مانگو جو اللہ نے صحابہ کو دیا, وہ ایمان, وہ دین کا درد, وہ اللہ کے لیے قربانی دینا, وہ آخرت کو سامنے پہ چلنا, دنیا کی محبت سے میرے دوستوں اپنے آپ کو دور کرنا. جن صفات کو اللہ نے صحابہ کو دیا تھا وہ فرماتے تھے کہ اللہ سے یہ مانگو, اللہ کے خزانے میں اس کی کمی نہیں ہے, اللہ دے گا. اور یہ بھی بات ہے, اس محنت میں پہلا نمبر ایمان ہے. وہ ایمان کون سا ہے؟ جس ایمان کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے, اپنا وہ ایمان بنانا. محنت کے لگے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو گئے اور خود میرے دوست اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دے دی, جس کے معنی ہمیں حاصل ہو گئے, یہ نہیں ہے. ہمارا وہ ایمان کیا اس درجے تک پہنچا, اور کیا ہمارا ہدف یہ ہم بنا کر چل رہے ہیں دین کی محنت میں, کہ ہمیں تو یہ وہ ایمان چاہیے جو اللہ نے صحابہ کو دیا تھا. اس کو نیت بنا کر ہم اپنی قربانی کو بڑھائیں, ہم اپنی محنت کو بڑھائیں, اور اپنی نماز وہ نماز جو نبی والی نماز ہے. مفتی جلال الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم دشتوں میں جاتے ہوئے اس نماز کی دعوت وہ کون سی نماز ہے؟ یہ جو پڑھتے ہو تو وہ نماز کی دعوت نہیں ہے ہماری نماز تو اردو اور نماز کی دعوت ہے. سلو کما رائے تو وہ نہیں وسلی مولانا بہت کہتے کہ 76 نمبر ایک ہے نکلنا, اتنا کر کے مطمئن عالم کا کام کر کے آئے ہو. باقی 5 نمبر زندگی میں کتنے آئے, ایمان میں کر کے کتنی ہوئی, نماز میں ہماری احسان کتنی آئی, ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت پر کتنی آئی, اللہ کے دھیان کے ساتھ ہماری زندگی کتنی بدل رہی ہے. اخلاق اور میرے دوست ہماری زندگی کا جو معاملات معاشرت کے لائی, ہمارے 5 جیسے ہماری محنت پر جماعتیں نکل رہی ہیں, ایسے ہماری زندگی میں بھی ترقی ہو رہی ہو. ہماری فکر بدلنی چاہیے. ہم چاہے وقت لگا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن فکر ہماری دنیا کی ہے, آخرت کی فکر ہر وقت سامنے رہے. یہ میرے دوست اسی مانگنے کے حد ہے. لہٰذا ہمارا ایمان وہ ایمان کی نیت کر کے ہم محنت کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو چلائیں گے تو انشاءاللہ موت تک ہمارا ایمان اس درجے کے تک نہیں بھی پہنچا, لیکن کیونکہ ہماری نیت وہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حضور مانگے گے. ہماری نماز, ہماری جہالت بھی ہونی چاہیے. وہاں پر بہت غلطہ یہ ہے کہ کام کرنے والے ہمارے لیکن جہالت ہے, سیکھ کے نہیں کر رہے جیسے کرنے چاہیے, اور یہ سیکھتے بھی نہیں ہیں. ہمارا حال یہ ہے, ایک تبلیغ والا اذان ہو گئی ہے, اذان سن چکا ہے, اور وہ مسجد کے باہر کھڑا کھڑا باتیں کر رہا ہے. اذان کی آواز سن کر اس کی دل میں کیوں نہیں آیا کہ میرے اللہ کا غلبہ ہے, بلاوا آ گیا, اب میں نہیں ٹھہر سکتا. جس کو صحابہ نے اختیار کیا تھا, دنیا کو بھی چھوڑتے, دنیا کی باتوں کو بھی چھوڑتے تھے, اذان سننے کے ساتھ سیدھے مسجد میں آتے تھے. جس کو اللہ نے قرآن پاک میں جس کو تذکرہ کیا ہے. ہمارا حال ہی ہے, ہم بھی بازاروں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, بازاروں میں دوستوں سکے میں کھا رہے ہیں, اور میرے دوستوں اپنا وقت وہیں, اور لوگ ہمیں ساتھ میں دیکھ رہے ہیں سبزی والوں کو. اور یہ بات ساتھ رکھو, تبلیغ والا جو زندگی میں لے کر چلے گا وہ دنیا میں چلے گا. اس لیے ہمیں اپنی ذات سے مسجد والا بننا چاہیے. صحابہ کی جو صفت تھی کہ مدینہ میں رہنے کے زمانے میں وہ اپنی حلال روزی کمائی کے لیے بھی جاتے تھے, اپنے اولاد کی تربیت میں گھر بھی وقت دیتے تھے اپنے بال بچوں کے ساتھ, اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ مسجد کے تقاضوں پر وقت دیتے تھے مسجد کو. باقی چوتھی جگہ ان کی اپنے وقت لگانے کے کہیں نہیں تھی. اور دوسری بات آپ سوچیں کہ ہم اپنے دوستوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری فکر کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو ان کی ہے وہ ہماری ہے, تو کیا فرق پڑا؟
اگر اپنے دوستوں میں ہم اپنی فکر دیں ہیں اور وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے سامنے اسی کو زندہ کریں تو ظاہری بات ہے دوستوں کی وہ زندہ ہوگی. اس لیے دوست اس وقت کا تقاضا ہی ہے 4 مہینے پر ہم بھی آئیں, 4 مہینے کو امت میں آواز لگائیں اور اللہ سے مانگیں اور اپنے آپ کو میرے دوستوں مسجد والا بنائیں اور اپنی زندگی میں دعوت کو رات دن داخل کرنے کی کوشش کریں. اور بازاروں میں ہمارے اوقات لگنے کے بجائے ہمارے اوقات مسجد کے تقاضوں پر لگ کر دعا. مسجد کا تقاضا دعا مانگنا بھی ہے. مسجد کا تقاضا دنیا میں بیٹھ کے خدا کے سامنے اللہ کے سامنے رونا بھی ہے. یہ جو تقاضے ہم لے کے چل رہے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والا تو اللہ ہے. تو جتنا ہم محنت باہر کریں اس سے زیادہ ہمیں مسجد میں بھی اپنے آپ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. ہم مسجد والے بنیں گے تو امت میں مسجد کی آبادی زندہ ہو جائے گی. ہم بنے پہلے, ہمیں لوگ مسجد میں تلاش کرنے آئے بازار میں نہیں. اور یہ کرو گے تو ہوگا, طبیعت پر لو گے تو ہوگا اور اللہ اس کی توفیق اللہ ہی دے گا. ہاں ہر حال میں ان لوگوں کے واقعہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ پورے سال اعتکاف کیا, پورے سال روزہ رکھا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ پوچھ میں کیسے حاصل ہوئی تو ان کا میرے واپس کو اللہ نے دیکھا مجھے اپنی ظاہر پر خدا کی طاقت دیتی تو اللہ وہی طاقت دے گا. قربانی دینے کی بھی وہی طاقت دے گا, تقاضوں میں جانے کی بھی وہی طاقت دے گا, مسجد میں بیٹھ کر رونے کی اور میرے دوستوں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگنے کی اللہ ہی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. بس دیکھ کر ہم اپنے آپ کو اس پر لائیں تو صحیح, طبیعت پر لیں تو صحیح کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں اس تفصیل پر آنا چاہیے. جب ہم مسجدوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کو آباد کرنے کی عملی دوستوں ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا. اپنے آپ کو مسجدوں میں اپنے عوام میں تحقیق کرتے ہوئے دوسروں کو لانے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو قربانی پر لانا اور اپنا ہدف وہ میں دوست صحابہ زندگی ہم میں کیسے آئے اس کو سامنے رکھ کر ہم پیش پہ بھی جا رہے ہیں, ہم ملاقاتوں میں جائیں, ہم مسجد میں جائیں, نماز کے بعد خدا سے ہی مانگیں اور اسی کو بہتر ہم دھن بنائیں. ہمارے گھروں میں اس کی تصویر زندہ ہوں. ہمارے بچے جوان ہو چکے اور جوان بچوں کو لے کر جا کے گھر میں ان کے سامنے اس بات کہیں کہ بیٹا ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے تو صحیح کہ میرے محلے میں کیا خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. روزانہ اس کا مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے محلے میں کتنے اللہ کے احکام ہو گئے. میں مجرم ہوں اور اللہ سے معافی مانگ کر میں دوست اللہ سے دعا کر وقت میں آپ کوشش اپنی محنت کو بڑھانا اور اپنے آپ کو بے دوست ہٹانا یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے ساتھی مسجد جماعت کے سامنے بار بار اس کو رکھو. ان کے سامنے ان کو اکیلے ملیں تو اکیلے ملنے کے زمانے میں ان کا یہی ذہن بنا. ان کے سامنے بات رکھو بھائی اس کی ضرورت ہے اور ہم سب کو اس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ چیز زندہ ہوگی. اور جب چیز جیسا آپ لوگ کہتے ہیں ایک چیز فکر میں آتی ہے ابھی فکر میں نہیں آئی, پہلے فکر میں آتی ہے پھر عمل میں آتی ہے پھر نتیجہ آتا ہے. یہ فکر کے ساتھ ہم بھی چلیں اور یہ فکر کے ساتھ ہم اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھیوں کو بھی دوسرے گئے اور حاجی عبدالوہاب کی بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہمارے ایک ایک ساتھی کے دماغوں میں یہ بات اتارنا اور یہ پلانے کی ضرورت ہے اور ہم پلائیں اور کام کریں. اللہ مجھے اور آپ کو میں نے تو اپنے یہاں بھی کہا کہ جو جماعت مسجد سے ایک نکالے دو نکالیں گے یہ چھوڑو. یہ لوگ گھر گھر سے 4 مہینے کا آدمی نکلے اس کو طبیعت پر لو, ذہنوں میں لو اور اس کو سامنے رکھ کر محنت کرو, نتیجہ اللہ چاہتے ہیں. اب رہی بات یہ تیار ہوں گے تو ہم جائیں گے قربانی کی جائیں گے, کون جائے گا. یہ جو ہماری محنتوں میں کمزوری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعتوں کو لے کے کون جائے گا. ہم کو تو جانا نہیں ہے, کون جائے گا. تو ہماری تشکیلوں میں بھی کمزوری ہے. ابھی تک یہ مولانا عثمان صاحب آدمی سے بات کہا کرتے ہیں کہ ہر مسجد سال میں ایک جماعت چاہ نہیں نکالے.
تو میں تو خاموش رہتا ہوں، ابھی مجھے جانتے کہ یہ اسے گرے نہیں اتر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہر گھر سے ہر فرد کے 4 مہینے کیسے لگے، یہ فکر اور یہ تمام دل میں میرے دوست قرآن یہ ہمارے ساتھیوں میں آنی چاہیے، اور اس کی آواز لگاتے ہی رہیں. وجود میں لانے والی تو آزاد تو اللہ کی ہے، ہمارا 4 میں نکلنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، وہ تو اللہ کی توفیق دے دیں گے. لیکن اس کو فکر میں لینا اور طبیعت پر لینا اور اس کے لیے اپنی بس کی کوشش کرنا اور پھر اللہ سے رو کر خدا سے منوانا، اتنا ہمارے بس میں ہے. اس کو کرنے کی شروع کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخشے گا. اس لیے کہ جب تک امت کا اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگے گا، جن لوگوں کا زندگی میں میرے دوست نہیں بدلے گی اور ان کے اندر میرے دوست زندگی میں دین نہیں آئے گا. یہ رواجی میرے دوست عادت والی میرے دوست عمل کرتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، لیکن نماز کا جو تاثیر وہ ظاہر نہیں ہوتی. نماز عبادت بنے وہ محنت سے کریں گے. اسی میں بھائی اور ان کو محنت میں لانے کی کوشش کرنا اور فکر کے حساب سے دوست اللہ سے مانگنا، یہ ہمارے بس میں ہم کریں، باقی اللہ کو چھوڑ دیں. اور اگر ہماری منزل یہ ہوگی اور نیت سے کام کریں گے تو ہماری نیت پر خدا ہمیں دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ہم تو جانے کی تیاری میں، موت کی تیاری میں، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما کر دنیا سے اٹھائے. اس کی وجہ سے گزارش ہے اس کا ہمارے دعا مانگے کہ اللہ اس دنیا سے اپنی رضا اپنی موت کے ساتھ دنیا سے اٹھائے اور آخرت کی ہلاکت سے خدا بچا دے اور وہاں کی فکر سے خدا بچا دے. اللہ فضل کا معاملہ کرے، فضل کا معاملہ کرے گا تو مسئلہ حل ہوگا. اور اگر حساب لینے کے تو ہم نے کوئی اللہ کے فضل مانگنا ہے. اور جتنا میرے دوستوں ہماری زندگی گزر رہی ہے اتنا ہم نے موت اور موت کے بعد کی فکر کرنی چاہیے. ایسا یہ نہیں دیکھتے، اس لیے ہم اللہ کی گزارش بھی ہے دعا بھی کریں اللہ خاتمہ بالخیر کے ساتھ دنیا سے اٹھائے اور اس کی رضا میں موت نصیب فرمائے. آخر فکر سے خدا بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنے واپس فرما دے. اور ایسا ساتھی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ ہماری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے. یہ دعا ہے پہلی دعا یہ ہے اللہ ہماری پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے اور آخر کی ہلاکت سے بچا دے. یہ دوستوں بہت فکر کی بات ہے. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے اسی کی ہماری بھی دعا کریں گے دوستوں اور اللہ تعالیٰ آپ سے دنیا سے اٹھائے. کسی فکر میں پڑھنے سے پہلے اللہ اٹھائے. اس لیے دوستوں ہماری دعا کریں ہم جاتے ہیں اللہ ہمیں آپ کو اپنے محفوظ محفوظ مخلص بندوں میں شامل فرما دے اپنے رضا کو محفوظ. اس ذمہ دار کو دینے کی ضرورت ہے کہ ایک ذمہ دار کا کھڑا ہونا گویا ایک جماعت کا بننا ہے. اور ایک ذمہ دار اگر نہیں لگاتا تو ایک جماعت بھی ختم ہو جاتی. ہو سکتا ہے جیسے ہم 4 مہینے والوں کا جوڑ، چلے والوں کا جوڑ، ایسے جماعتوں کو لے کر چلنے والے ساتھیوں کو کسی موقع پر جوڑا جائے اور ان کو جوڑ کر مستقل اس معاملے کی ان کو فکر دلائی جائے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان میں کمزوری ہے تو وہ کمزوری کی تلافی ہو جائے گی. اور 2-3 چلے جاتے ہیں تو اس کی ان کے اندر صحیح فکر آ جائے گی. تو اس رخ سے بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ان کو کبھی جوڑ لیا جائے مستقل جماعتوں کو لے کر جانے والے ساتھی اور پھر ان کے ہفتوں کی تعین مضبوط ہو جائے. اگر ان کو آپ اس پر لگائیں تو کتنے ہوں گے جماعتیں چلانے والے جو ہے اس میں ہی یہ 4 مہینے والے اگر اپنے مہینے کے 3 دن لگا ہوئے وہ آپ کا جو 700 کا کہہ رہے ہیں 500 جماعتیں تو یہ ہو رہی ہیں. پھر چلے کا مجمع کتنا ہے ہمارا. اور یہ خالی پنج محل کا نہیں ہے. دیکھو میرے دوستوں عرض کروں میں بار بار یہ بات کئی مرتبہ مذاکروں میں آئی ہے. ہم اپنے لگے ہوئے مجمع کو سنبھال نہیں رہے. بہت بڑا نقصان ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ٹنکی میں پانی آ رہا ہے نیچے سے نکل ہے. کبھی بھی یہ ٹنکی زندگی میں نہیں بھرے. ہمیں سیرت میں جو بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو آخر تک ان میں ارتداد نہیں. جو آتا گیا بڑھتا گیا، جو آتا گیا بڑھتا گیا. ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ سارا حساب آپ نکال کر کے آخر میں دیکھیے گا
पूरा निकाल करके, चाहे अपने जिलों का निकालोगे या 20% हमारा लगा हुआ मजमा काम पर है। 20% ये, और इसी को सामने रख करके ये जो माहाना मशवरा हमारा है, इस माहाना मशवरे को अगर उसकी सही तरह, माहाना मशवरे में तकरीरें नहीं है, मैं आपसे अर्ज करूं, इसको खुलकर बात कर चुके हैं कई मरतबा, माहाना मशवरे में करना क्या है। मसलन आपने मुझे खड़ा किया, आपके वहां हूं, और आपने खड़ा करके पूछा आपकी मस्जिद में तालीम में कितने आदमी बैठते हैं, आपने लिख लिया। मैंने जो बताया 25, 50, चलो नहीं, मैंने 60 आदमी बताए, आपने 60 लिख लिए। आपकी मस्जिद का, अपनी मस्जिद का जो गश्त है उसमें 2 नमाजों के बीच का वक्त आप कितना फारिग करते हैं, तो मैंने बताया कि भाई 25 आदमी मेरे बैठते हैं। अब अगले महीने में जब आप बैठेंगे तो पिछले महीने में मैं जो कह चुका हूं उसका रिकॉर्ड बताएंगे। तो अब तालीम का आपने पूछा, मैंने कहा 60 आदमी, तो आप फौरन सवाल करेंगे कि 1 महीने की मेहनत के नतीजे में आपके तालीम में 1 आदमी भी नहीं बढ़ा। खुद आदमी महसूस करेगा यार हम मेहनत करते हैं, 1 साल 1 महीने तक में घर घर की मुलाकातों में हमने मेहनत की, 1 आदमी भी नहीं बढ़ा। आपने मुझे पूछा कि आपके गश्त में कितने आदमी वे बैठते हैं, मैंने वही 25 बताई, 25 पिछली मरतबा। फौरन ही आपकी तरफ 1 महीना आपने मेहनत की, इस मेहनत के नतीजे में आपका 1 आदमी भी गश्त में नहीं बढ़ा। ये वो चीजें हैं माहाना मशवरे में कारगुजारी, कि हर आदमी खुद इसको सोचेगा और सोच करके फिर अगली तरतीब के भाई छोड़ना चाहिए। तो आगे बढ़ाने के लिए हम जाएंगे, तो पिछला जो है वो बाकी रहेगा। एक बात। दूसरी बात, हजरत मौलाना इस्माइल साहब अभी जो बार बार एक चीज को पूछ रहे हैं, वही चीज है असल। हमारे यहाँ आमाल पर इस्तिकामत वाला मजमा कितना है? अब 3 दिन की जमात मेरी मस्जिद से 2 निकल रही, 2 निकल रही, लेकिन इस महीने में ये 2 अलग गए थे, दूसरा महीना आया तो ये 2 तो नहीं गए, दूसरे गए, तीसरा महीना आया तो तीसरे गए, वो नहीं जा रहे हैं, या वो जा रहे थे कोई 2 महीने पर, कोई 3 महीने पर। यानी आप इसको जरा इत्मीनान से बैठकर अपनी मस्जिदों के अहवाल मालूम करो, तो इस्तिकामत से वक्त लगाने वाले आदमी आपको 2 या 3 मिलेंगे। मैं अपनी मस्जिद में कर चुका हूं। आज से 3 साल पहले मैंने बाकायदा हमारी मस्जिद के साथियों को दोस्ताना अंदाज में बैठ करके बात करते, भाई 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 यूं करते करते सारी चीजें जब मैंने पूछी तो 1 आदमी मिला कि जो माहाना 3 दिन भी लगाता है, साल का चिल्ला भी लगाता है, और 2 गश भी करता है, और 2 तालीमें करता है पाबंदी के साथ। अब असल को बात तो यह है कि हमारी बुनियाद का एक मजमा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, साल से। पूरे गुजरात के आप मजमा देखो, आपके जिलों का मजमा देखो, 4 महीने हर साल 200, 300, 200, 300 नए आ रहे हैं, लेकिन जमातें हमारी उसी के रूप पर जा रही है। वो नया मजमा हमारा बढ़ गया है। इज्तिमा हमारे यहाँ, मैंने कहा हमारे साथियों से बाकायदा हमने इसका मुज़ाकरा किया कि हमारे यहाँ गुजरात का जब हजरात बड़े हजरात का जब दौरा होता है तो 60, 62 हमारी 4 महीने की जमातें निकलती, लेकिन मकामी काम पर उसका कोई असर नहीं आ रहा है। मजमा हमारा तालीमों में नहीं बढ़ रहा है, मजमा हमारा गश्तों में नहीं बढ़ रहा है, मजमा हमारा 3 दिन में नहीं बढ़ रहा है। 60 जमातों ने, कितने आदमी, 600 आदमी ने एक इज्तिमा से जाकर 4 महीने लगाए। हम इसको सोचे दोस्तों, हम तो वक्ती तौर पर मुतासिर हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात से इतनी जमातें हमारी निकल गई, गुजरात से 3 दिन की इतनी निकल गई, चिल्ले की इतनी निकल गई। नहीं, उसका मवाद निकालो, मवाद जिसको आप लोग फिल्टर करो इसको, और मवाद निकल करके ये मालूम होगा कि हमारे जिलों में कितने आदमी हैं कि जो पाबंदी से। अब उसके लिए मेरे जहन में तो मैं मौलाना से अर्ज करूंगा, आइंदा हमारे 2 माहाना मशवरे में भी आप अपने जिले में, मैं पिछला नहीं जाता, 10 साल लो, 10 साल में ऐसे कितने साथी आपके पास हैं कि जिसका इस साल का चिल्ला नागा नहीं हुआ? और थे, मैंने यहाँ भरूच में एक मरतबा तफक्कुर किया था बेरून की जमात के सिलसिले में, एक आदमी मिला, उसने कहा 33 साल से मेरे 3 दिन नहीं गए। अब 33 साल में उसके ऊपर क्या नहीं आया होगा? ईद के दिन उसका हफ्ता आया होगा, चिल्ला उसका नहीं गया है।
یہ اور ایسا طبقہ ہمیں زیادہ ملتا تھا یہاں پانولی میں اور بھروچ میں، کہ وہ طبقہ استقامت کے ساتھ چل رہا تھا۔ گجرات یہ ہم کام کو بڑھاتے، کام کے ذریعے سے کتنے لوگوں نے اپنا کام بنایا، یہ ہے بنیاد۔ 3 دن لگانے والے بہت ہیں، لیکن پابندی سے لگانے والے کتنے ہیں؟ چلے لگانے والے بہت ہیں، پابندی سے لگانے، جو پابندی سے وقت لگا رہا ہے وہ ہے، اسی کے اوپر فیصلے آئیں گے۔ آسمان سے غیبی نظام جو ہمارے ساتھ ہوگا اور دنیا سے جو باطل ختم ہوگا اور حق جو دنیا میں چلے گا، وہ اس وقت میں کہ جو استقامت کے ساتھ میں مجمع ہوگا، اور اس کے لیے مجمع کی کثرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے میاں جی مہراب یہ کہا کرتے تھے کہ اس میں مجمع کی قلت اور کثرت پر نہیں، ایک معتد بھی مجمع اس کام کو اپنا کام بنا کر کے استقامت کے ساتھ کرنے والا ہو گیا، اللہ کا فیصلہ ہو جائے۔ ہم تو ابھی دیکھیں مشکل ہے، پورے گجرات میں ہم ہزاروں ہیں 4 مہینے والے، لیکن 313 ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا تمہیں۔ وہ 313 جو بدر میں آئے تھے، فیصلہ ہو گیا تھا۔ ہم کتنے سالوں سے اس گجرات میں سن 58 میں کام آیا ہے، لیکن ابھی تک چونکہ ہماری ایک ہے محنت، جماعت نکل جائے، ایک ہی سوچ ہمارے ہم سب کی، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میں کوئی بری نہیں ہوں آپ سے، یہ مذاکرہ ہے، لیکن ایک ہی سوچ، جماعتیں نکل جائے، جماعتیں نکل جائے، جماعتیں نکل جائے، جماعتیں نکل جائے۔ کام کا مجمع ہمارا کتنا بن رہا ہے، کتنا کام، اچھا جس نے اس کام کو اپنا کام بنایا ہے، اس سے مراد ہماری کیا ہے؟ بھئی وہ اپنے سال 4 مہینے دے دے، سال کا اپنا چلہ پابندی سے دے دے، مہینے کے 3 دن اپنے پابندی سے دے دے، روزانہ کے ہفتے کے 2 گشت اپنے کر لے، مسجد گھر کی تعلیم کر لے، اور یہ اپنے روزانہ کے مشورے میں بیٹھ جائے، یہ اعمال ہے بس۔ یہ وہ ہے جس نے کام بنا لیا کہ کچھ بھی ہو جائے گا یہ میں نہیں چھوڑوں، اس لیے کہ ہماری، اور اس میں قربانی آتی ہے، اس میں قربانی آتی ہے، اور اس قربانی سے وہ آدمی بھی بنتا ہے اور آسمانی نظام بھی بدلتا ہے۔ وہ تو حق تعالیٰ شان اس بندے کے اعتبار سے خدا رب کریم ہے، اس کو کیسے آزمانا وہ آزماتا ہے۔ میری درخواست موت دبانا یہ ہے، ہم چاہے جماعتیں نکال کر کے ہزاروں جماعتیں نکال دیں ہم، لیکن نظام نہیں بدلے گا جب تک کہ استقامت والا مجمع ہمارے پاس تیار ہو۔ اس لیے اب کی مرتبہ ہم سب خود ہیں، ہم سب ایسے ہیں، کوئی ضلع کو کوئی بڑی ضلع نہیں، ہم سب قصوروار ہیں، لیکن اب اس ذوق پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ لانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے حلقوں میں، اپنی مسجدوں میں اور اپنے مجمعوں میں پچھلے 10-15 سال کے ریکارڈ نکالنا شروع کرو، آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ 3 دن پر، چلے پر، گشت پر، روزانہ کی تعلیم پر ہمارا استقامت کے ساتھ کتنا مجمع ہے، یہ ہمارے سامنے ہونا ہے۔ اور اگر مناسب ہو تو ایک گزارش یہ تھی کہ جس طرح ابھی سالانہ کارگزاری ہماری ہو رہی ہے، تو اس میں ہر ضلع والے کے سامنے یہ بات آ رہی ہے، ہماری استعداد کتنی ہے اور ہم کر کتنا رہے ہیں یا ہمارے وہاں ہو کتنا رہا ہے۔ ابھی جو تنفیذی مشورے ہوں اور اس میں کارگزاری کا جو عمل ہو، اگر اسی طرح کر لیا جائے تو ہر حلقے والے کو پتہ چلے گا کہ اس حلقے میں استعداد کتنی ہے، مردوں کی کتنا خروج ہوا ہے، مستورات کی کتنے ہے، اور وہاں ہو کیا رہا ہے۔ تو جس طرح یہ ہمارے سامنے آیا، ہمیں سب کو احساس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ اتنی استعداد ہے اور ہم اتنا کر رہے ہیں۔ اگر مناسب ہو تو تنفیذی مشوروں میں اگر اسی طرح کارگزاری کی جائے گی تو ہمارے حلقوں کے ساتھی بھی ماشاءاللہ فکر مند ہے، بغیر آپ کے بتائے خود ہی ان کو احساس ہوگا کہ ہماری اتنی استعداد ہے اور اتنا ہو رہا ہے، اور پھر آپ کو بھی اس سے ذہن بنانے میں تعاون مل جائے گا، تو اس پر بھی غور کر لیں تو انشاءاللہ وہاں بھی تعاون آپ حضرات کو مل جائے گا، ہم سب کو مل جائے گا۔ وقت لگائی مستورات کی